دریافت فرمایا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان خصوصاً ریاست مغربی بنگال میں کوئی ایسا دیوبندی ندوی یا فلتولی مدرسہ ہے جو مکمل طور پر صوفی ہے، جو نجدی وہابی عقائد سے متاثر نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں مفتی سعید احمد خان صاحب یا مفتی منیر احمد اخوان صاحب جیسے علماء ہیں؟ کیا ہندوستان میں علماء یا مدرسوں کا کوئی گروہ ہے جس کے پاس شاہ ولی اللہ دہلوی کا حق ہے، لیکن وہ قبروں میں اولیاء سے شفاعت کرتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں؟ بھیا ہم اس سوال کو سمجھ نہیں پائے۔ مفتی سعید احمد خان صاحب کا تو انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، بہت بڑے مفتی تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، اور اللہ نے بڑا علم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ ہم آخری مرتبہ جب ہندوستان گئے تو دلی سے فون کیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہم فلاں دن کل یا پرسوں یا کس دن آ رہے ہیں، تو فرمایا بالکل آنے کی ضرورت نہیں، نہ زحمت کرنا، میں خود کل تم سے ملنے ہی آ رہا ہوں۔ اگلے دن آئے اور میں حیران ہوا کہ مفتی صاحب جیسی بڑی شخصیت اور ہم کہاں نالائق، اور آئے اور اسی سواری پہ واپس دیوبند چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ویزا تو تمہارے پاس تھا نہیں، اور حالت یہ ہے کہ چند دن پہلے میرے اعزا کراچی سے آئے تھے اور سامان رکھا اور نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو انٹیلیجنس والے آ گئے۔ ان کا مفتی صاحب یہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے کہا عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں کہ یہ بس نماز پڑھیں اور چلے جائیں کیونکہ ان کے پاس دیوبند کا ویزا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کھانا تو کھانے تو، ان کا چلو کھانا کھا لیں۔ تو کہنے لگے اس لیے میں نے تمہیں منع کیا کہ نا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ مفتی سعید احمد خان صاحب تھے۔ مفتی منیر صاحب اگر آپ کی مراد نیو یارک میں معاذ لدھیانوی صاحب کے داماد ہیں، ان سے ہے تو وہ بھی وہیں ہیں، اور معلوم نہیں پوچھنا کیا ہے۔ مغربی بنگال میں کیسا مذہب؟ مکمل طور پہ صوفیہ سے کیا مراد ہے؟ تصوف تو سب کے ہاں ہی ہے، بریلوی حضرات میں بھی ہے، دیوبند کے ماننے والوں میں بھی ہے، ندوہ میں بھی ہے، پھلواری شریف میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ حتیٰ کہ تصوف اہل حدیث میں بھی ہے۔ اہل حدیث حضرات کے غزنوی خاندان کے جو بزرگ تھے ان میں بھی تصوف تھا، بیعت کرتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا سلسلہ غزنویہ کے حضرات کو، مشائخ کو، وہ سب بیعت کرتے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر خفی کی تلقین بھی کرتے تھے، ان کی کتاب بھی ہے اس موضوع پہ۔ انہوں نے ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا داؤد غزنوی صاحب نے خط لکھا تھا کہ حضرت بڑی تمنا ہے کہ آپ کے یہاں آؤں، خانقاہ میں رہوں، تزکیہ کے مراحل طے کروں۔ تو تصوف تو ہر جگہ ہی ہے۔ قبروں میں اولیاء اللہ سے شفاعت اور میلاد منانا، اچھا بھیا کسی نے اگر منا لیا تو کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ہم اسے اہل السنہ سے ہی خارج کریں؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتے ہیں، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کیا ہے، آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے لوگ مناتے رہے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی ہونے کا فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے۔ فتویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنتی۔ اتنا کڑا معیار ہے فتوے کے لیے، کیسے کہہ دیں؟ ہمیں نہیں علم کہ امت میں کون کون میلاد کا قائل تھا اور کون نہیں قائل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں ایک تو نفس ولادت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں، کوئی بھی۔ ہم کیوں نہیں مسائل کو سلجھاتے؟
کسی کٹڑ سے کٹڑ وہابی کو بھی اسے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، کہتا ہے جی بسم اللہ ضرور کریں۔ ایک ہے اس میں انتظامی امور کو شرعی ماننا، اس پہ ہے بحث کہ نہیں جی ہم نے فلاں تاریخ کو ضرور کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے یار 2-4 دن آگے پیچھے ہو گیا تو کیا فرق پڑ گیا، آپ سارا سال سیرت بیان کیجئے، کون آپ کو روکتا ہے؟ اب یہ مت کہیں کہ جس نے 12 ربیع الاول کو سیرت کا ذکر نہیں کیا وہ مرتد ہے، کافر ہے، جہنم۔ غلط بات۔ 12 کو تو نہیں 15 کو کر لے گا، 15 کو نہیں تو 2 مہینے بعد کر لے گا۔ ضروری ہے کہ توڑیں امت کو، ضروری ہے کہ ہر ایک کو کافر اور جہنمی قرار دیں؟ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء کون تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق نہیں رکھتا؟ بریلوی حضرات میں بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان ہی کہاں ہے، تو اس پہ کیا زیادہ بولنا ہے ہمیں۔ اسی طرح اولیاء کرام سے شفاعت کہ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کسی کی شفاعت کر لے، حدیث میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کی نجات کرا دے گا۔ حدیث میں نہیں آیا کہ ایک اچھا عالم دین 300 جہنمی جن کے متعلق خدا کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جہنمی ہیں، اللہ سے 300 آدمیوں کی سفارش کرے گا کہ اللہ انہیں بخش دے، یہ میرے قریبی تھے، ایسے تھے ایسے تھے۔ اللہ کہے گا اچھا تو بھی جا جنت میں، انہیں بھی لے جا۔ طبرانی کی روایت میں آیا، یہی ہے شفاعت اور کیا۔ دیوبندی بھی مانتے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، حضرت نے لکھا ہے کہ فلاں حضرت تھے اور اس طرح تشریف لائے رحمہ اللہ، اور مجھ سے فرمایا کہ جنت میں تمہارے بغیر نہیں جائیں گے۔ پھر کئی سال گزر گئے تو ایک مرتبہ سفر کا واقعہ پیش آیا تو میں نے کہا مجھے بھی لے جائیے ساتھ، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ہی جگہ لے جانے کا وعدہ کیا، ہر جگہ تو نہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنے سال کا، یہی چیزیں ہیں، کیوں لڑتے ہو؟ بنیادی طور پہ اہل سنہ کا عقیدہ جہاں سے بگڑتا ہے نا، یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اعمال میں ہوتے ہی رہتی ہیں چیزیں۔ بنیادی طور پہ کیا ہندوستان میں کوئی ایسا صوفی مدرسہ ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مہاجر، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح عقائد کے حامل صوفیہ ہوں؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت مقبول بندوں میں سے، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بہت بڑے اکابر میں سے۔ کون ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا اور حضرت سے بیعت نہیں ہوئی؟ یہ دیوبند کے جتنے اکابر ہیں یہ سب کے سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے، اور کتنے ہی مولانا حسین احمد صاحب مدنی تھے رحمہم اللہ، یہ سب کے سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، انہی کے خلفاء میں سے۔ لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام تر عظمت کے باوجود عالم دین نہیں تھے۔ آپ جو لکھا ہے نا کہ ایسے عالم دین، حضرت رحمۃ اللہ نے تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر ان پر تصوف کا غلبہ ہو گیا تھا، ذکر، اذکار، مراقبات، پھر غالباً ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، غالباً اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان جیسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اسی طرح مولانا سمیع اللہ صاحب رامپوری، مولانا سمیع صاحب جو رامپوری تھے، جو دیوبند کے علماء کے خلاف لکھتے رہے، پوری کتاب انہوں نے لکھی، لیکن تھے وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اوپر چلے جائیے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں سارے کے سارے۔ یہ کیوں نہیں آپ لوگ پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ لوگ اس پہ غور کرتے کہ اب ہمیں الحاد سے نبٹنا ہے؟ ہماری نسلیں کفر کے منہ میں چلی گئی ہیں، ہماری کوئی یونیورسٹی کی تو بڑی بات ہے، کالج تک نہیں رہا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ طنز نہ کرتے ہیں اور کفر نہ بکتے ہیں۔ والیعاذ باللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف بھی تو آپ ذرا دھیان دیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ اس خطرے کو قابل اعتناع سمجھتے ہیں
جو کفر، ارتداد اور معجزات کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے جرنیل اور سیکٹری اور فلاں جنہوں نے زندگی میں کبھی دین کے قریب تک نہیں پھٹکے، یہ جو تفسیریں لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو لوگوں کو گمراہی، حتیٰ کہ وہ جو اپنے مشائخ سے مردود ہیں، نکالے گئے ہیں، وہ بھی خدا کی دین کی اور دین کی تشریح اس میں لگے ہوئے۔ یہ خطرے ہیں، ہمیں یہ زیادہ خطرہ نظر آتا ہے۔ آپ کو دیوبندی بریلوی سے زیادہ خطرہ نظر آتا ہے، تو اپنی اپنی بات ہے، آپ بھی کام کرتے رہیے، ہمیں بھی کرنے دیجیے۔ ہم کیوں نہ اس پہ رہیں کہ کل یعمل علی شاکلتہ۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا رہے۔ ربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، اور تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم سب میں سب سے اچھا کام کون کر رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں اس کو پڑھتے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ جہاد کرنے والوں کو ہم نے بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور میرا وعدہ ہے کہ تم سب کو میں اپنی خوشی دوں گا، چاہے تم گھر میں بیٹھے ہوئے اور چاہے تم جہاد میں لگے ہوئے۔ اللہ نے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک مسجد نبوی میں 7 گھر تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام تھے مسجد نبوی کے۔ اور حیات طیبہ کے آخری 10 یا 12 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی عید اور جمعہ پڑھنے بھی مسجد نہیں آئے، اپنے گھر بیٹھے رہتے تھے۔ 5 نمازیں درکنار آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، لوگ انہیں حدیث شریف سناتے تھے۔ ابتدائی عمر میں وہ خود سناتے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ نے جب ان سے پڑھا ہے، پھر انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں جو آتا ہے کہ امام نے حدیث سنائی، یہ غلط بات ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھے؟ ہمارے اس دور میں کوئی آدمی جا کے حرم میں نماز نہ پڑھے تو لوگ کہتے ہیں لو کمرے میں لیٹ آیا ہوٹل کے، نماز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ چپ ہو گئے، فرمایا عذر کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو بتاتا پھر۔ اللہ نے اتنی قبولیت بخشی، امت کا بہت بڑا حصہ امام کا پیروکار ہے۔ تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم مخلص ہیں، جو اس کو اہم جانتے ہیں وہ بھی، جو کسی اور چیز کو اہم جانتے ہیں وہ بھی، سب اللہ ہی کے لیے۔